اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو ہے تیسرے سپارے میں جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اس کو فالو کرنا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، سارا علم ہی اس کا ہے۔ سارا علم جو ہمارے پاس ہے دنیا میں وہ اسی نے دیا ہوا ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی تقلید کریں، اس کی بات مانیں۔ یہ ہے مطلب عبادت کا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ ہم انسان جو ہے بلکہ ہر چیز کو فنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو وہ امورٹل ہے، اس کو موت نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہونے والی چیز۔ صرف ہم انسان جو ہیں ان کو موت آتی ہے، یا اور جانوروں کو، ہر زندہ چیز جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سب نے مر جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امورٹل ہے اور قیوم ہے، یعنی وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جو ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے جو بھی ہیں، یہ سب اسی نے قائم رکھے ہوئے ہیں، اسی نے بیلنس کیا ہوا ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ یہ زمین جو گھوم رہی ہے یہ بھی اسی کے حکم سے چل رہی ہے، یعنی وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ہم انسانوں کا دماغ ایسا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، 8-10 گھنٹے، اور تھک جاتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں، یا ہمیں اونگ آنے لگتی ہے تھکاوٹ سے۔ تو وہ دیکھیں کیسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، یعنی وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں اور وہ نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں نے جو ہے 6 دن میں بنائی ہے، اور پھر میں تھکتا نہیں ہوں، میں تھکنے والا نہیں ہوں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا کچھ اسی کے لیے ہے، جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں بھی ہے، اور اوپر پتہ نہیں کون کون سے پلینٹ ہیں اور کون کون سی دنیایں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، کتنے عالم ہیں جو ہمیں نہیں پتہ۔ اور رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے۔ تو زمین اور آسمان پہ حکومت کس کی ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کون ہے جو میرے حکم کے سوا کسی کی سفارش کرنے والا ہے۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دیں جب تک۔ اس لیے ہمیں سفارش کا جو لفظ ہے وہ دنیا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیا میں سفارشیں ہوتی ہیں، انسانوں کی سفارشیں کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہمارے اعمال ہماری سفارش کریں گے، اچھے یا برے جو بھی ہم لے کے جائیں گے، اور کوئی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیں وہ سفارش کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم تو صرف یہ دیکھ سکتے ہیں نا، مطلب جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔
جو ہم ظاہر کرتے ہیں دوسروں پہ، اور جو غائب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دو تمہارے شولڈر پہ، ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک بائیں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ غائب ہیں، ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں علم دیا ہے کہ فرشتے دو بیٹھے ہوئے ہیں، مقرر کیے ہوئے ہیں میں نے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غائب کا علم بھی رکھتے ہیں، اور جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، وہ بھی علم رکھتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کا اپنے علم کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں درخت سے یہ پتا گر گیا ہے۔ ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، دنیا میں، آسمانوں میں، ہر جگہ جو جتنی بھی کائنات ہے اس میں جو بھی ہوتا ہے، جو عمل بھی ہوتا ہے، وہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اور اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں پہ اور زمین پہ چھائی ہے، یعنی اس کی بادشاہت جو ہے، اس کی جو سلطنت ہے وہ پوری زمین اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آسمانوں کے اوپر کیا کیا سلسلے ہیں اور کیا کیا دنیایں ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جو ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہمیں جتنا علم دیا گیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے وہ ساری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے تھکاتی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی، اور وہ بہت عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آپ کو سورہ اخلاص میں بتا دیتی ہوں مختصر سا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر دیکھیں دو اللہ ہوتے تو پھر ان میں ضرور لڑائی ہوتی، جنگیں ہوتی، جھگڑے ہوتے، ایک کہتا ہے آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں آج بارش ہوگی۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اور جو ہے آخرت میں، لیکن یہ ہے کہ جو اگر دو خدا ہوتے یا زیادہ ہوتے تو پھر یہ کائنات قائم ہی نہ رہ سکتی، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ تو یہ اس بات کی مطلب نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر اللہ ایک نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی قائم نہ رہ سکتا، گڑبڑ ہو جاتی ہر چیز میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، مطلب ہم محتاج ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے۔ اب ہم انسان سمجھتے ہیں ہمارے والدین تھے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، تو اللہ تعالیٰ کیسے مطلب کیسے بنا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، کیسے ہے؟ سوال آتا ہے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں بھی آتا ہے، بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں واحد ہوں، میرا کوئی والدین نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ صرف اکیلا ہے، اور پھر اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد،
کا مطلب ہے کہ وہ واحد اکیلا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا ہمیں کوئی جو ہے کوئی اور ایسی پاور ہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی دعا کرنی ہے یا ہمیں اپنی کوئی تکلیف دور کرنی ہے تو ہم وہ اس دوسرے کے پاس چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے تو آپ ہماری جو ہے یہ دعا قبول کر لیں یا ہماری مدد کر دیں۔ صرف ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو کہ پاورفل ہے، سب سے بڑی پاور ہے، اور ہم مطلب اسی کے پاس اپنی دعائیں لے کے جا سکتے ہیں، اپنی جو بھی ہمیں مانگنا ہے ہم اسی سے مانگ سکتے ہیں، اور وہی وہ اس کا مطلب حل کر سکتا ہے، وہی ہماری تکلیف دور کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی پاور ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ہم اپنا لے کے جائیں، مطلب پریشانی یا جو بھی ہے ہم دعا لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر کر دیں، یا مطلب اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ہم جا کے دعا کریں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اتنا ہی کہوں گی۔ اللہ حافظ۔